نام لینا مراد ہے، یعنی ذبح کے وقت نام لینا مراد ہے۔ ویسے نام رکھنا یہ فلاں کی تعظیم کے لیے چھوڑا ہوا ہے، وہ مراد نہیں، یعنی ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ ذبح کے وقت نام لیا جائے کسی غیر کا۔ اور نمبر دو، دوسری رائے جو ہے، ویسے ہی کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے قرب کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، کے حصول کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دیا جائے تو یہ مراد ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے۔ یعنی دونوں باتیں یوں ہو گئی کہ جانور جو بھی ہے ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام ہے، وہ اس زمرے میں آئے گا کہ وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا اور کا نام پکارا جائے، تو پکارنے سے یہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کسی اللہ کے تعالیٰ کی مخلوق کی قرب کے لیے، اس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کی رضا جوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور ذبح تو کیا جائے بے شک اللہ تعالیٰ کے نام پر، لیکن نام جو ہے اس کے اوپر پکارا گیا ہو کسی مخلوق کا، تو یہ بات بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو بہر صورت اس معاملے میں ابہام سے اور شک سے بچنا ہی بہترین راستہ ہے۔ یعنی یہ دو آراء پائی جاتی ہیں کہ جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا کے علاوہ کسی کا نام لینا مراد ہے تو اس سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جانور کو کسی اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کے نام پر مشہور کر دیا جائے کہ یہ تو جی فلاں کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں ہے، فلاں کے نام کا ہے، بے شک ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس میں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان تفصیلات کے اندر عوام نہیں پڑھ سکتی، تو بہترین راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین راستہ یہ ہے کہ جانور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر متعین بھی کیا جائے اور ذبح بھی کیا جائے۔